السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ جی مجھے اپنے دوست کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ جو ہے ان کو بہت زیادہ سکن کی بیماری رہتی ہے، تو انہوں نے شاید آپ کا پہلے پروگرام دیکھا تھا اور انہوں نے وہ انجیر کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ 15 دن ہو گئے ہیں لیکن انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، ابھی بھی ان کی مطلب ویسے ہی جلد کی مطلب وہ جو پتی اچھلنا اور خارش اور یہ سب ابھی بھی لگا ہوا ہے، تو آپ پلیز اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے؟ اچھا، تو اس کے ساتھ میں نے پرہیز بتایا تھا، پرہیز معلوم ہے آپ کو؟ مطلب آپ نے کہا تھا کہ انڈا مچھلی یہ سب نہیں کھانا ہے۔ تو کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، سچ بتائیں۔ نہیں۔ اچھا نہیں کھایا، انڈا مچھلی نہیں کھایا۔ تو انجیر کیسے استعمال کی ہے؟ انجیر کیسے استعمال کی تھی؟ انجیر وہ گیلا کر کے اس کو پھر صبح کھایا تھا، پانی بھی پیا تھا اور انجیر بھی کھائی تھی۔ تو یہ انجیر کون سی والی، لال والی یا وائٹ والی استعمال کی ہے؟ وہ جو ڈرائیڈ ہوتی ہے۔ ڈرائی ہوتی ہے، اس میں بھی 2 کلر کی ملتی ہے، ایک ہوتی ہے ریڈ والی، ایک ہوتی ہے وائٹ والی۔ کون سی والی استعمال کی تھی؟ یہ تو نہیں معلوم۔ ہاں، وائٹ والی انجیر آپ استعمال کریں اور اس کو اسی طریقے سے استعمال۔ کتنا دن ہو گئے استعمال کیے ہیں آپ نے؟ 15 ڈیز۔ اور یہ جو ہے آپ کو یہ تکلیف کتنا عرصے سے تھی؟ یہ مطلب جاڑوں سے ان کو شروع ہوئی تھی۔ تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں 15 دن استعمال کیے۔ یہ حکمت کا جتنا علاج ہے اور علاج بالغذا جو میں بتلاتا ہوں نا، یہ تاثیر میں اتنا جلدی اثر نہیں ہوتا۔ اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں، 40 دن تک آپ کنٹینیوسلی استعمال کریں اس کو، ٹھیک ہے میری بہن؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو باقی میں انشاءاللہ مزید بھی اسکن کی پرابلم کے لیے میں مزید میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ بتا رہی تھی اسکن کی پرابلم ہے، اسکن کی پرابلم کے لیے دیکھیں میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ معدے کی گرمی کے ساتھ ساتھ جب جگر میں گرمی پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا قانون مفرد اعضاء جو ہیں، جو حکماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر سر میں دماغ کام نہ کرتا ہو، دل کام نہ کرتا ہو، جگر کام نہ کرتا ہو، یہ پورا ایک جو ہے ٹرائنگل ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کہیں پر یعنی کہ حرکت رک جاتی ہے، جب حرکت رک جاتی ہے تو وہاں پر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جگر میں گرمی اس وقت رکی ہوئی ہے، وہ حرکت نہیں کر رہی ہے۔ حرکت کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتلایا تھا، آپ انجیر استعمال کریں۔ انجیر کے ساتھ آپ رات کو 2 چمچے جو ہے میتھی دانہ بھی گیلا کر دیں، یعنی پہلے صرف انجیر کا استعمال کر رہی تھی نا، اب اس کے ساتھ ساتھ 2 چمچے جو ہے میتھی دانہ بھی رات کو گیلا کر لیں، اور صبح اٹھ کر میتھی دانہ بھی کھا لیں اور اس کے ساتھ انجیر بھی کھا لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کی یہ جو گرمی ہے یہ جو ہے انشاءاللہ کافی حد تک انشاءاللہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی یہ پرابلم رہتی ہے تو آپ دن کے اندر شام کے وقت جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا کھا لیا اور رات کے کھانے اور دوپہر کے کھانے کے جو درمیان کا حصہ ہے شام کے وقت، اس وقت شہد کا پانی جو ہے، اگر شوگر نہیں ہے تو شہد جو ہے پانی میں ڈالیں، نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچہ شہد ڈالیں یا 1.5 چمچہ شہد ڈالیں، اور عمر کے تقاضے کے لحاظ سے عمر جتنی بھی ہے تو اس کو گھول کر پی لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے جگر کی گرمی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز پھر مجھے آپ اگلے 7 دنوں میں نیکسٹ پروگرام میں آپ مجھے ضرور بتلائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکن پرابلم کے لیے آپ جو ہے نا، یہ آیہ مبارکہ سورہ روم کی آیت نمبر 30، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ناظرین کرام، لا علاج بیماریوں کا بہترین علاج سورہ روم کی آیت نمبر 30، اس کو نوٹ کر لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 2 ٹائم 41 ٹائم پڑھ کر جو چیز بھی استعمال کرتی ہیں، دوائی استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی غذا استعمال کرتے ہیں، اس پر پڑھ کر اسے استعمال کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ